बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़ासिल सलीम। आप देख रहे हैं पाक वतन न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अनगिनत वाक़यात रूनुमा होते हैं जो पाकिस्तानियों की रूह को जो है वो झंझोड़ कर रख देते हैं। उन वाक़यात में बदकिस्मती के साथ जो लोग ज़ुल्म करने वाले होते हैं और हर दफ़ा ये कहा जाता है कि जो ज़ुल्म कर रहा है या ज़ालिम है उसको इबरत का निशान बना देंगे, उसको करार वाक़ई सज़ा देंगे, उसके खिलाफ़ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस तरह की बयानबाज़ी हर सतह पे जो है वो हुकूमती सतह हो या इंतज़ामिया हो या हमारे इदारे हों, उनकी तरफ से बयान जारी हो जाते हैं। बदकिस्मती के साथ होता क्या है कि वो बयान तो बयान की हद तक रह जाते हैं और जो बेचारा मज़लूम होता है, वो इस कदर पिस जाता है ज़ुल्म की पस्ती में कि वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है और उसे इंसाफ़ नहीं मिलता। इसी तरीके का एक वाक़या जो गुज़श्ता दिनों पेश आया था, 14 साल की रिज़वाना, एक लड़की जो घरेलू मुलाज़मा थी, सिविल जज आसिम हफ़ीज़ के घर इस्लामाबाद में, सरगोदा की रहने वाली थी, 24 घंटे की मुलाज़िम थी, उसके ऊपर तशद्दुद का वाक़या पेश आया था। उसके बाद वो हस्पताल सरगोदा हॉस्पिटल में थी, फिर वहाँ से वो मुंतकिल हुई लाहौर के जनरल अस्पताल के अंदर। वहाँ जो है वो 7 रोज़ से ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। जिसको वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है, उसको ऑक्सीजन मसनूई ऑक्सीजन लगाकर उसको ज़िंदा रखा हुआ है। उसके साथ हाल ये हुआ है कि डॉक्टरों ने जो है उसको 48 घंटे अहम करार दिए हैं उसकी ज़िंदगी के। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे सेहत अता फ़रमाए। वहाँ के प्रोफ़ेसर हैं जनरल हॉस्पिटल के प्रोफ़ेसर अलफ़रीद ज़फ़र। उन्होंने कहा जी कि बच्चे की तबीयत जो है कल सुबह तक ठीक थी। आज सुबह 4 बजे के करीब उसकी तबीयत जो है अचानक बिगड़ी है। जब उन्होंने चेक किया तो उसकी जो उसकी ऑक्सीजन थी वो उसका लेवल लो हुआ था, दिल की धड़कन तेज़ हुई हुई थी। उसके बाद उन्होंने फिर एक डॉक्टर को बुलाया जिन्होंने जो दिल के स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर इरफान, उन्होंने उसका चेकअप किया। जब उन्होंने उसको चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि उसके फेफड़े जो हैं वो इन्फेक्शन का शिकार हुए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है इसकी ऑक्सीजन जो है वो उसका लेवल जो है वो कम हो रहा है। 12 रुकनी डॉक्टर्स की जो कमेटी बनाई गई है वो इसका इलाज जो है वो कर रही है। अब प्रोफ़ेसर अलफ़रीद ज़फ़र जो हैं उन्होंने मज़ीद बताया कि बच्ची की जो है वो खून के अंदर भी इन्फेक्शन पैदा हो गई है। उसकी वो वजह ये बताते हैं कि ज़ख़्म बच्ची के बहुत पुराने थे और उनका उसपे मुकर्ररा वक़्त के ऊपर जो है उसका इलाज नहीं हो सका बर-वक़्त, जिसकी वजह से उसके अंदर उसके खून में जो है वो इन्फेक्शन पैदा हो गई है और वो खून जो है वो इन्फेक्शन जो है उसके पूरे जिस्म के अंदर फैल गई है, जिसकी वजह से उसके जो प्लेटलेट्स हैं वो 7,000 से बढ़कर 12,000 24,000 तक हो गए हैं और जो इंतहाई ख़तरनाक है। और इसके अलावा जो उसके खून के अंदर जो शरह है उसके जिस्म में बच्ची की, 14 साला बच्ची की, वो बढ़कर 7 तक पहुँच गई है। तो वो प्रोफ़ेसर अलफ़रीज़ ज़फ़र जो हैं उन्होंने कहा कि ये भी ख़तरनाक है कि ये शरह इतनी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोफ़ेसर अलफ़रीज़ ज़फ़र ने कहा कि जी बच्ची के वालिदैन ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि हमारी बच्ची को ज़हर भी दिया गया है। तो उनके उस बयान को देखते हुए बच्ची के ब्लड सैंपल लिए गए हैं और उस सैंपल्स को जो है लेबॉरेटरी के अंदर भेज दिया गया। अब उसकी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा क्या ऐसा वाक़या है और क्या हकीकत है इसमें या नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ हैं, उन्होंने इस बच्ची के वालिदैन को, इनके अहल खाना को यकीन दहानी कराई है कि आपके साथ इंसाफ़ होगा और उसके बाद डॉक्टर्स को हिदायत की है कि आप प्रॉपर इसका इलाज करें। वज़ीर आला पंजाब को हिदायत की है कि आप इसकी रिपोर्ट बनाकर मुझे दें और जो है फ़ौरी तौर पे आप इसको देखें। तो उसके बाद जो है उस मोहसिन मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने अस्पताल का दौरा किया है, डॉक्टर से मुलाकात की है, वालिदैन से मिले हों, मुतासरा ख़ानदान के, और बच्ची को जो है उसकी इयादत की है और वहाँ उन्होंने दुआ की है उनके लिए और डॉक्टर्स को कहा है कि आप इसको चेक करें और बर वक़्त इलाज करें, किसी किस्म की कोई कोताही ना हो। नाज़रीन, जो सिविल जज के घर पे बच्ची मुलाज़मा थी, उसके खिलाफ़ अभी तक जो है किसी किस्म का ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ना कोई लाहौर हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, किसी भी जज ने अज़ खुद नोटिस नहीं लिया। तो अब 7-8 दिन जो हैं वो गुज़र चुके हैं। उसके बाद लाहौर में आज जो है एक दरख़्वास्त सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करवाई गई है कि अज़ खुद नोटिस लेने के लिए। ये दरख़्वास्त किसकी तरफ से जमा करवाई गई? इंसानी हकूक़ सेल में मुदस्सिर चौधरी हैं एडवोकेट, उन्होंने दायर की है और उन्होंने इस बात को उसको ज़िक्र किया है कि आईन पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स की जो है वो इंसानी वक़ार और उसके एहतराम को है मलूज़ ख़ातिर रखा जाए और इस बच्ची पे जो ज़ुल्म हुआ है, इसके साथ इतना तशद्दुद का वाक़या हुआ है कि वो मौत के करीब तक पहुँच चुकी है। तो इसकी तहकीकात करके उसको अज़ खुद नोटिस लिया जाए और उसकी फिर से साफ़ शफ़ाफ़ जो है तहकीकात कराई जाएँ। इसके अलावा इस दरख़्वास्त के अंदर उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है
کہ سول جج جو ہیں عاصم حفیظ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس پہ والدین پہ دباؤ بھی ڈال رہے ہیں، اور دوسرا جو پولیس اسٹیشن ہے یا جو بھی ان کے وہ اثر و رسوخ ہیں وہ استعمال کر کے اس کو کیس کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ رجسٹری میں انہوں نے درخواست دی، اس کے اندر کہا کہ سپریم کورٹ اس کا از خود نوٹس لے اور اس عمل کو عاصم حفیظ جو اپنا رسوخ استعمال کر رہے ہیں ان کو اس بنیاد پر بھی ان کے خلاف کارروائی کی جائے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ کیوں استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلے دنوں ایک اسی واقعے کے اندر جو ہے وہ ایف آئی آر تو کاٹ دی گئی تھی، اور 28 جولائی کو جو ہے ملزمہ نے جو اس کی عاصم حفیظ کی زوجہ ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے اپنی ضمانت لے لی تھی، اور پولیس تو جو ہے وہ چھاپے مارتی رہ گئی گجرانوالہ ان کے گھر پہ، بائی گھر پر، اس کے بعد اسلام آباد جج کے گھر پر، لیکن انہیں ملزمہ انہیں جو ہے نہیں ان سے گرفتار ہو سکی، اور نہ ہی جو ہے سول جج جو ہیں وہ ان سے ملاقات کر سکے یا ان کو گرفتار کر سکے، اور نہ ہی وہ میاں بیوی کسی بھی قسم کی انکوائری کمیٹی کے آگے تو پیش نہیں ہوئے، لیکن ملزمہ نے لاہور ہائی کورٹ سے اپنی ضمانت کرا لی۔ اب جب ضمانت کرائی گی تو وکلا نے کہا کہ یہ ضمانت اس بنیاد پر کروائی گئی ہے کہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی تھی اس میں دفعات کمزور تھیں، جس کی وجہ سے ضمانت ہو گئی۔ اس میں دفعات تھیں 506 اور 342، یہ دفعات تھی جس کی جو قابل ضمانت تھیں، لیکن اس کے بعد جب میڈیکل رپورٹ جاری ہوئی اور ڈاکٹرز نے کہا کہ بچی پہ اتنا تشدد کیا گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ فریکچر ہیں، دونوں پاؤں فریکچر ہیں، اور اس کے گلے کی حلق کے اندر تک زخم ہے، سر کی چوٹوں کے نشان، اس کے پھر کیڑے پڑے ہوئے تھے، وہ کیونکہ آپریٹ ہوا، تو جب وہ میڈیکل بورڈ کی طرف سے پوری رپورٹ جاری کی گئی تو پھر ایف آئی آر کے اندر ایک اور دفعہ 328A جو ہے اس کو شامل کر دیا گیا۔ اب جب وہ شامل کر دی ہے تو اس میں جو ہے اس کا یہ ہوگا فائدہ کہ جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 328A لگنے سے جو 2017 کے اندر ایک واقعہ 2016 کے اندر واقعہ پیش آیا تھا، جج کامران علی خان جو تھے ان کی اور ان کی زوجہ طیبہ نامی خاتون کا جو بچی کا ساتھ تشدد کا واقعہ ہوا تھا، تو اس کے اندر اس کو 328A کی وجہ سے 3 سال کی سزا جو ہے، میاں بیوی کو 3 سال کی سزا اور 50 ہزار کا جرمانہ ہوا تھا۔ اب اگر یہ ایف آئی آر کے اندر 328A لگ گئی ہے تو اب ملزمہ کا بچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، لیکن یہ اب وقت بتائے گا۔ 1 تاریخ تک جو ہے 1 اگست تک ملزمہ کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ سے منظور کی گئی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس کو ضمانت ایکسٹینڈ ہوتی ہے اس کی، یا پھر اریسٹ ہوتی ہے، یا قانونی ٹیم کے ساتھ، تحقیقاتی ٹیم کے سامنے جو ہے وہ روبرو پیش ہو کر اپنا بیان قلم بند کرواتی ہے، یہ اب وقت بتائے گا۔ ناظرین، عاصم حفیظ سول جج جو ہیں انہوں نے ایک صحافی سے گفتگو کی ہے، اس صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ والدین جھوٹا الزام لگا رہے ہیں کہ بچی کے اوپر ہم نے کسی قسم کا تشدد نہیں کیا، میری بیوی نے اس پہ ظلم نہیں کیا، میری بیوی نے بچی کو نہیں مارا، اور اس کے والدین جو ہیں بچی کے وہ لالچی ہیں، اور 10,000 پر منتھ کے اوپر جو ہے وہ 10,000 روپے ماہانہ ہمارے پاس وہ ملازمت کر رہی تھی۔ اب جس صحافی کو اس نے انٹرویو دیا جج نے، صحافی نے جرت نہیں کی کہ 10,000 ماہانہ پر کون ملازمت پر رکھتا ہے، جبکہ پاکستانی قانون کے مطابق 32,000 جو ہے 32 سے 35,000 آپ نے ایک مزدور کو دینی ہے 8 گھنٹے کے ملازم کو یا مزدور کو۔ تو بچی آپ کے پاس ملازمت کر رہی ہے 24 گھنٹے کی، جو 6 مہینے سے تھی، تو آپ نے 10,000 روپے کے اوپر جو ہے وہ ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ یہاں تو اس صحافی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ جج سے پوچھ لیتا، اور جج کو بھی شاید نہیں پتا کیونکہ وہ اس کے اوپر وہ قانون سے بالا تر ہے، اس لیے اس نے کہا جی میرے اوپر تو کوئی قانون لگتا نہیں ہے، تو 10,000 کے اوپر ہم نے مفت کے اندر جو ہے وہ ملازم رکھ دیا۔ اچھا، دوسرا انہوں نے کہا جی کہ عاصم حفیظ جج سول جج انہوں نے کہا کہ میری بیگم جو ہیں وہ نفسیاتی مریضہ ہیں۔ تو بھائی آپ کی بیگم اگر نفسیاتی مریضہ ہیں اور آپ کو اس چیز کا علم تھا تو پھر آپ اسے کسی ہسپتال میں چیک کرواتے، ہسپتال میں داخل کرواتے، تو آپ نے پھر بچی کے اوپر تشدد کروایا۔ اور اگر نفسیاتی مریضیں ہیں تو کیا اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح وہ ظلم کرتی تھیں، اپنے بچوں پہ بھی اس طرح تشدد کرتی تھیں؟ اور اگر نہیں کرتی تھی تو پھر وہ نفسیاتی مریضہ تو نہیں ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ صرف آپ کو خدا ہونے کا یا اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی جو آپ کے پاس یعنی کہ پیسہ آ گیا، اختیارات آ گئے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو چاہیں مرضی کریں اور آپ کے پاس اختیارات
کا بے دریغ استعمال کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ کے اوپر ظلم زیادتی کریں کسی کے ساتھ تو آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں، اس کا مطلب تو یہی ہے پھر اگر اپنے بچوں پہ بھی تشدد کرتی تھی تو پھر تو سمجھ آتا ہے کہ واقعی وہ نفسیاتی مریضہ تھی، اپنے بچوں کو بھی تشدد کرتی تھی، اور اگر اپنے بچوں پہ تشدد کرتی تو پھر ضرور عاصم صاحب آپ جو ہیں وہ اپنی بیگم کو کسی ہسپتال میں نفسیاتی علاج کے چیک اپ کے لیے داخل کرواتے یا کسی ڈاکٹر کو جو ہے وہ ضرور چیک کرواتے۔ اچھا، اب جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ اب جج صاحب جو ہیں یہ قانون پاس کرنے والے ہیں، قانون بنانے والے ہیں، انصاف لوگوں کو فراہم کرنے والے ہیں۔ ان کو یہ بھی علم تھا کہ بچے کی عمر جو ہے وہ 14 سال سے کم ہے، 15 سال کی عمر کا جو ہے پاکستان کے اندر قانون ہے کہ کوئی بھی بچہ ہو یا بچی ہو اس کو ملازمت پہ آپ نہیں رکھ سکتے، چاہے وہ گھر کی ملازمت ہے، چاہے وہ دکان کی ہے، یعنی کہ کسی بھی کام پر آپ اسے ملازمت نہیں دے سکتے 15 سال سے کم عمر کی۔ اب جج صاحب کو یہ علم ہونے کے باوجود انہوں نے ایک تو 24 گھنٹے کی ملازمہ اپنے گھر رکھی 10,000 کے اوپر، ایک تو انہوں نے وہ کیا غلطی کہ عمر سے کم، دوسرا انہوں نے تنخواہ کم کر دی، 10,000 میں خرید لیا، تیسرا انہیں پتا تھا کہ اگر میں یہ کم عمر بچی کو میں ملازمہ رکھ رہا ہوں اپنے گھر، جو وہ خود تسلیم بھی کر رہے ہیں، اب اس میں وہ انکاری نہیں ہے، تو انہیں اس چیز کا علم تھا اچھے طریقے سے کہ چائلڈ لیبر لاز جو ہیں وہ مجھ پر امپلیمنٹ ہو جائیں گے، تو یا تو پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو بچی کو ملازمت کے لیے رکھا جب، تو انہوں نے پھر چائلڈ لیبر لاز جو بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے کوئی قانونی راستہ نکال لیا ہوگا کہ اگر میں کل کلا مجھ پہ کوئی نکتہ چینی ہوتی ہے یا کوئی گرفت آتی ہے تو میں پھر اس کو بنیاد بنا کر، قانونی نقطے کو بنیاد بنا کر میں اس سے نکل سکتا ہوں، یا تو انہوں نے پھر کوئی راستہ تلاش کر لیا ہوگا کیونکہ وہ جج ہیں تو کسی بھی طریقے سے آئین کے اندر کوئی انہوں نے راستہ نکال لیا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ میں یہاں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اگر جج اس بچی کو اپنی بچی اس کے سامنے رکھیں کہ اگر اس کی بچی یا بچے کو، اول تو کوئی جج کیونکہ جس لیول پہ اس کی بچی یا اولاد جو ہے وہ تو کسی کے گھر ملازمت نہیں کر سکتی، میں آپ کو یہاں دوسری مثال دیتا ہوں کہ ملازمت نہیں کر سکتی اگر وہ بچی یا بچہ اس کا اگر کسی کالج یا اسکول کے اندر پڑھ رہے ہوں اور وہاں اس کی سہیلی یا اس کا اگر بیٹا، اس کا دوست، کوئی اس کی آپس میں لڑائی ہو جائے اور وہ ایک تھپڑ لگا دے نا، تو میں کہتا ہوں کہ اس خاندان والوں کا جینا حرام ہو جاتا، تمام کی تمام انتظامیہ، عدالت، اس کا جج کا اپنا پریشر الگ سے، پولیس الگ سے، وہ دن رات کوششیں کر کے وہ ان ملزمان کو پکڑ بھی لیتی اور اس کے علاوہ ان کا آسمان جو ہے نا سر پہ اٹھا لینا تھا انہوں نے۔ تو کیا یہاں ایسا ہوا؟ کیوں ایسا نہیں ہوا؟ یہاں ایسا ہونا ہی نہیں تھا، اس کی وجہ یہ کہ وہ غریب خاندان تھے اور جج صاحب جو ہیں یہ با اثر تھے، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر کسی کا نہیں چلنا، تو یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اب آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ والدین جو ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خدارہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے دوسروں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں، تھوڑے سے پیسوں کے لالچ کے اندر ان کی زندگی جو ہے وہ داؤ پر مت لگائیں۔ آپ جو کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ پر آپ کے بچوں کی پرورش جو ہے ایک تو اخلاقی طور پہ ہے، دوسرا شرعی طور پہ بھی آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں۔ ٹھیک ہے حالات پاکستان کے ایسے ہیں، غربت ہے، مہنگائی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن آپ کم از کم اگر اچھی تعلیم نہیں دے سک رہے تو بچوں کی اچھی پرورش کے لیے اب انہیں آپ بیچ تو نہ ڈالیں، دوسرے شہروں میں آپ انہیں بیچ دیتے ہیں اور پھر 6 مہینے آپ پوچھتے نہیں، جب پتہ چلتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں جی ہماری بچی کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ سب سے پہلا ظلم تو آپ نے خود کیا کہ اپنی بچی کو یا بچے کو خود آپ حوالے کراتے ہیں ان کے وڈیروں کے یا جو امیر عمرہ لوگ ہیں ان کے حوالے کراتے ہیں چند پیسوں کی خاطر، تو یہ تو آپ کے اوپر بھی سزا بنتی ہے اور حکومت سے یہ درخواست ہے کہ جو بھی والدین اس طریقے سے کریں، قانون بنا ہوا پاکستان کے اندر لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے، جو والدین ایسا کرتے ہیں ان کے خلاف بھی سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اس کیس کے اندر اگر اللہ تعالیٰ اس بچی کو صحت دے، یہ خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچے، اس کے بعد جو ہے ان کی فیملی کے اوپر اس کے والدین رضوانہ 14 سالہ رضوانہ جو بچی ہے اس کے والدین کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، FIR کرنی چاہیے، ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو جرمانہ ہونا چاہیے یا سزا ضرور ہونی چاہیے تاکہ انہیں عبرت کا نشان جو ہے وہ یہ عبرت کا نشان بن سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔